ہر بندے کے اعمال گروی رکھے جاتے ہیں، الا اصحاب الیمین، سوائے ان لوگوں کے جو دائیں ہاتھ والے ہیں، ان کے اعمال گروی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ سے کوئی تجارت یا سودے بازی نہیں کر رہے ہوتے اور زندگی گناہوں سے بھی پاک ہوتی ہے۔ تو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ رکھنے والوں کے علاوہ باقی جتنے طبقات ہوں گے ان کے اعمال سیئہ، برے اعمال، ان کی زندگی کی جتنی غلاظتیں ہیں، یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری ہمارے پاس ایک گروی کے طور پہ پڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ جو دائیں ہاتھ والے لوگ ہوں گے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ فی جنہ، وہ جنت میں ہوں گے، یعنی ان کا ٹھکانہ ایبسولوٹلی جنت ہے۔ اور یتساءلون عن المجرمین، وہ جنت میں ہوں گے، باغ میں، جنہ کا معنی عربی میں باغ بھی ہوتا ہے، وہ باغات میں ہوں گے، اور وہ سوال کریں گے مجرمین سے۔ مجرمین کون ہوں گے؟ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ وہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم نے آخر ایسا کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس نار میں، اس دوزخ میں، اس جہنم کی وادی میں پہنچ گئے ہو؟ یعنی جنت کے باغ و بہار والے اور جہنم والوں کے درمیان حجاب اٹھے گا، ادھر والے ادھر والوں کو دیکھیں گے اور دیکھ کے پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس وجہ سے آج آپ اس طرف، ہم ادھر ہیں۔ اب جو جواب وہ مجرمین دیں گے وہ قرآن مجید نے پورا جواب دیں گے، تو وہ آخرت میں نہ، لیکن دیکھیے اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے کہ یہ امت ان مجرموں سے بچ جائے، ان کا پورا جواب قرآن مجید میں کوٹ کر دیا۔ آیت نمبر 38 سے یہ مضمون میں نے پڑھنا شروع کیا، آیت نمبر 48 تک آیات پڑھتے چلے جائیں، یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا سورہ مدثر میں۔ وہ سب سے پہلی چیز جو ان باغ بہشت والوں کو جواب میں کہیں گے، اپنی دوزخ میں جانے کا سبب، اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہونے کا سبب، وہ فرمائیں، وہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے جو مصلین تھے، جو جمع ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ یعنی اللہ کے گھر میں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے باجماعت آتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، دکان چلاتے رہتے تھے، رکشے گاڑیاں چلاتے رہتے تھے، دفتر چلاتے رہتے تھے، گھر میں سوئے رہتے تھے، کھیل کے میدانوں میں ہوتے تھے۔ یعنی یہ مسجد میں جہاں مصلین، نمازی اکٹھے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہم ان کے ساتھ نہیں تھے جی۔ یعنی مجرم کی پہلی علامت جو وہ اپنے جرم کی، جو جرائم کی فہرست اسے تھمائی جائے گی، وہ جو پہلی چیز ان کو بہشت والوں کو بتائے گا وہ کیا ہوگا جی؟ کہ نہیں تھے ہم مع المصلین، وہ اہل نماز کی صحبت سے ہم دور تھے۔ یعنی نماز باجماعت نہ پڑھنا اور نمازیوں کے ساتھ آ کے نہ بیٹھنا، تو یہ تو پہلے بندے ہوتے ہیں جی، فارغ لوگ ہوتے ہیں، ایسا عقیدہ نظریہ رکھنے والے۔ یہ وہ مجرم جو بائیں ہاتھ والے اور جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے، وہاں سے یہ جواب دیتے ہوئے، لیکن وہ یہ نہیں سب سے پہلے کہیں گے ہم بڑے جھوٹ بولتے تھے، شراب پیتے تھے، جوئے کھیلتے تھے، اور زنا کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، یہ سارے بھی جرائم ہوں گے، لیکن وہ جو اللہ پاک نے ان کے جواب میں سے جو چیزیں ہمیں ترتیب سے بتائی ہیں نا، اس کا مطلب ہے وہ اعمال سیئہ میں سب سے اوپر 1 2 3 وہ ہوں گے، بنیادی اسباب، فنڈامنٹل ریزنز۔ تو سب سے پہلی چیز ہے جی نمازیوں کے ساتھ آ کے نہ بیٹھنا اور نماز نہ پڑھنا۔ یہ سزا ہے ترک نماز کی جی۔ کس کی سزا؟ ترک نماز، نماز چھوڑنے کی سزا۔ دوسری بات پہ وہ کہیں گے، دوسرا ہمارا برا عمل، مجرم بننے والی چیز وہ کیا تھی کہ لم نکو نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یا کھلانے والوں کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ کوئی چیریٹی فاؤنڈیشن ہو سکتی ہے، کوئی دسترخوان لگانے والا ہو سکتا ہے، وہ اعلان کر سکتا ہے کہ بھئی آئیں
مساکین کے لیے کھانے کا بندوبست کریں، وہ کہتے یہ ویلے بندے ہیں، میرے پاس ٹائم کا ہے، نہ پیسہ دینا نہ ٹائم دینا۔ اور نہ اپنے محلے میں کئی مساکین بیچارے غریب ہوتے ہیں، کبھی انہیں صرف اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، میرے گھر میں اگلے 2 4 10 سال کا راشن ہونا چاہیے، کسی کے گھر میں نہیں ہے تو میں کیا کروں جی؟ اللہ نے اس کو ٹانگے بازو نہیں دیے ہوئے، ہماری طرح وہ بھی محنت کرے نا جی، کرتے رہیں بھائی، کہتے رہیں۔ وہاں جواب کیا دیا جائے گا کہ لم نکو نطعم المسکین۔ دیکھیں بھوکے کی بھوک نہ مٹانا کتنا بڑا جرم ہے۔ وہ جن کو ہم بڑے بڑے جرائم سمجھتے ہیں بظاہر، وہ تو ابھی ذکر ہی نہیں آیا ان کا۔ نماز چھوڑنا کتنا بہیمانہ قسم کا ظلم ہے اپنی ذات پر، اور مسکین غریب فاقہ کش اس کو کھانا نہ کھلانا بھوکے کو، یہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس جرم کے وزن کو دیکھیں، یہ کہاں لے جائے گا بندے کو۔ 2 جرائم ہو گئے جی۔ تیسرا ٹاپ، اس لسٹ کے ٹاپ 3rd والا جو جرم وہ بیان کریں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ وہ لوگ جو بیہودہ لغو گوئی میں ہوتے تھے، وہ آؤ جی بے وقت گزار دیں، کوئی گپ شپ لان دیں، بیہودہ باتیں کرنا، دوسرے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، کبھی حکومتیں گرانا بنانا بیٹھ کے، ہمارے لوگ روز ہی بیٹھ کے حکومتیں بناتے بھی ہیں گراتے بھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نخوض ہے۔ وہ اب تیسرا بڑا جرم یہ بتائیں گے کہ ہم وہ جو بیہودہ گو لوگ تھے، لغویات والے لوگ تھے، فضول قسم کی وقت گزارنے والے لوگ تھے، ہم بھی انہی میں سے تھے، ہم بھی ویسا کچھ ہی کرتے تھے۔ یعنی اپنے وقت کو ضائع کرنے والے لوگ۔ اللہ کے ہاں وقت کی اہمیت کتنی ہے، وہ وقت اس نے کسی مصرف میں بھی ضائع کیا، وہ مع الخائضین انہی میں سے ہو گیا۔ دیکھیں 3 چوٹی کے جرم اہل جہنم اپنے جہنم جانے کی اسباب میں اور اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پکڑنے کا سبب بتا رہے ہیں اہل بہشت کو، اور ہے اللہ کا قرآن، اللہ نے یہ چیز بتائی ہے۔ یہ گفتگو وہاں آخرت میں ہونی ہے، ہمیں آج پتہ چل چکی ہے کہ سب سے بڑے جرائم کون سے ہیں۔ پہلا جرم کیا تھا جی؟ نماز باجماعت نہ پڑھنا اور نمازیوں کے ساتھ آ کے نہ بیٹھنا، اور دوسرا مساکین کو بھوکے کو کھانا خود بھی نہ کھلانا، اور جو کھلا رہے ہیں ان کی مدد بھی نہ کرنا۔ تیسرا بڑا جرم کیا ہے جی؟ کہ بیہودہ لوگ جو وقت ضائع کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر یا ان جیسا بن کر اپنے قیمتی وقت کو، کہ اللہ نے تو کثرت ذکر کی فرمائش کی ہوئی ہے، ذکر کثرت سے کرنا ہے، اور ابھی میں آگے آیات پڑھوں گا کہ وہ کثرت ذکر نہ کرنے والوں کو اللہ نے کیا کہا ہے۔ جو وقت بندہ ضائع کرتا ہے اللہ چاہتا ہے وہ میرے ذکر میں بسر کرے، میری عبادت میں بسر کرے، ضائع نہ کرے جتنا ہی اگر فالتو وقت ہے۔ وہ یہاں کہتے ہیں یار آج تو دن گزرتا بھی نہیں، آج رات بڑی لمبی ہوگی گزر ہی نہیں رہی تھی۔ آپ نے میکسیمم لوگوں کو یہ جملے کہتے ہوئے سنا ہوگا۔ 3 چوٹی کے جرائم ہو گئے، اور چوتھا جرم جو قرآن مجید نے ان کا بیان کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہمیں علماء کہتے تھے او قیامت کی فکر کرو، وہ اللہ حساب کتاب لے گا، آؤ اپنے اعمال نامے اچھے کر لو، کچھ محنت دین کے لیے کر لو۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ نُكَذِّب، جھٹلا دیتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے، اور مولوی لگے رہندے یار ہن اسی اپنے کام چھوڑ دے گی، اور بھی دنیا دے بڑے لانجے ہوندے جی۔ اس دن وہ جہنمی جنتیوں کو بتا رہے ہوں گے، وہ لانجے آج پتہ چلے کتنے مہنگے پڑے۔ تو ہم آخرت کی تیاری کی طرف نہیں جاتے تھے، ہمیں کہا جاتا تھا اور ہم مکر جاتے تھے، ہم اس سے دور ہو جاتے تھے، نکت سے جھٹلا دیتے تھے۔ حتیٰ آتانا الیقین، حتیٰ کہ آج وہ دن آ گیا جس کو جھٹلاتے تھے، جس کی تیاری نہیں کرتے تھے، آج آئے، واقعی حساب ہوا، اور آج ہمارا انجام یہ ہو گیا۔ اور ایک جملہ اگلا جو آیت نمبر 47 سے غالباً یا 46 اس کا جو ہے، یہ میرے بھائیوں کے لیے بہت قیمتی جملہ ہے۔ ہم بہت سارے مغالطوں کا شکار ہیں، کوئی بات نہیں جی،
میں تو جی بڑا گناہ گار ہوں، پاپی ہوں، میں مانتا ہوں جی میں بے نمازی ہوں، سب کچھ ہوں، پر استاد بڑا کامل ہے، مرشد بڑا کامل ہے، ہم نے تو جی بڑے بڑے کلندروں کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو قرآن مجید کا اگلا جملہ پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے پھر وہ کہیں گے وَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ہمیں دنیا میں جن سی امیدیں تھیں یہ شفاعت کر دیں گے، یہ بچا لیں گے۔ وَمَا تَنْفَعُهُمْ، آج کوئی بھی کام نہیں آیا، کسی نے نفع نہیں پہنچایا۔ یعنی یہ جو جرائم قرآن نے گنوائے ہیں، جس کے یہ جرائم ہوئیں گے اس کی شفاعت بھی نہیں ہو سکے گی۔ شفاعت حق ہے، شفاعت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جو جرائم قرآن مجید نے گنوا دیے ہیں جس میں یہ پائے جائیں گے، وہ قرآن کہتا ہے ما تنفعہم شفاعۃ، تو شافعین وہ جو شفاعت کا حق رکھنے والے ہیں، یہ بھی قرآن نے بتایا کہ شافعین ہیں، شفاعت کا حق رکھنے والے ہیں، مگر ما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، وہ شفاعت کا حق رکھنے والے بھی انہیں ان کی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی، ان کو نفع نہیں دیں گے۔ یعنی عقیدہ دنیا میں ان کا کیا ہوگا؟ شفاعت، عقیدہ شفاعت ہوگا، تبھی تو وہ اس دن کہیں گے نا بھئی آج ہمیں ان کی شفاعت نہیں ملی۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ جو وہاں پڑے ہوں گے کہ دنیا میں کس طبقے میں سے ہوں گے۔ عقیدہ شفاعت برحق ہم اس کو مانتے ہیں، مگر ان کی شفاعت نہ ہوئی، انہوں نے یہی تو بات وہاں کی کہ اہل جنت ہم تو یہ دنیا میں خیال رکھتے تھے کہ بس اگلے بچا کے لے جائیں گے جی، پل سرات سے ایسے جناب پھونک ماریں گے اڑ کے پار پہنچ جائیں گے۔ دنیا میں یہ عقیدے تھے جی، وہ جی جہنم کی آگ کی جرت کیا ہے جی، ہمیں کچھ کہہ سکے۔ میں نے پہلے جملہ بولا یہ مغالطے ہیں، شفاعت بھی انہی کی ہوگی جنہوں نے اعمال کی گٹھڑی باندھی ہوگی، عقیدہ بھی صحیح رکھا ہوگا، عمل بھی کیا ہوگا، پھر بھی عمل اس کی شان کے لائق نہیں ہوگا، کمی رہ گئی ہوگی، وہ کمیاں پھر اس کی سفارش شافعین کریں گے۔ لیکن اب ایک بندہ ساری زندگی جو اللہ اللہ کرتا رہا، عبادت، ریاضت، تجارت میں بھی اس نے حلال حرام کا فرق رکھا، بیوی بچوں کے بھی سارے نظام ذمہ داریاں صحیح پوری کی، پھر بھی وہ اس کے شان کے تو لائق نہیں ہے، اب اس کی بھی شفاعت ہو گئی۔ اور ایک وہ ساری زندگی مسجد میں آیا ہی نہیں، کسی غریب کو پوچھا ہی نہیں، غریبوں سے نفرت کرتا رہا، اپنے غلے بھرتا رہا اناج کے، اور ساری زندگی اس نے وہ جو وقت ضائع کرنے والے لوگ ان کے ساتھ گزار دیا۔ قیمتی وقت تو وہ ہے جو عبادت ریاضت میں گزرا یا اللہ کے احکام کی پیروی میں گزرا، اس طرف تو وہ آیا نہیں۔ اب اگر اس کی بھی شفاعت ہو جائے، وہ ساری دنیا میں بھی جناب غفلت گزار کے وہاں پر بھی جنت میں پہنچ جائے، تو پھر یہ بظاہر عمل بتا یہ عدل ہے کیا فضل ہے؟ یہ سوچ ہی غلط ہے ہماری۔ اس سے تو دنیا میں ایک شاہ مل جائے گی جی، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور ملی ہوئی ہے لوگوں کو، اتنی شاہ ملی ہوئی ہے۔ میں اس شخص کو نہیں بھول سکتا جس کو میں نے، وہ میرے پاس بڑے کثرت سے آتا تھا وہ بندہ، کبھی کبھی کثرت سے مانی آ کے یعنی بیٹھ جانا اور کافی دیر تک بیٹھے رہنا اور بڑی محبت کا اظہار کرنا۔ نماز کا وقت ہونا، میں نے اسے کہنا یار وہ نماز پڑھ، وہ جی ساڑھے مرشد وہ بھی نہیں پڑھ دے، انہوں نے کہا تو بھی پڑھنے کی لوڑ نہیں، وہ بادشاہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی ٹینشن ہی نہیں ہے جی۔ کس قدر بد عقیدگی ہے، سوچئے کس قدر مغالطے ہیں ذہنوں میں۔ اور ایک جملہ اور اسی سورہ مدثر کا، اس سے اگلی آیت کا، یہ جو آج کہتے ہیں نا مذاق اڑاتے ہیں علماء کا، فضلاء کا، اور نہیں سننے آتے لوگ ایسی باتیں، آج اعراض کر رہے ہیں۔ اعراض کرنے کے معنی دور ہٹنا، پرے ہٹنا، چھڈو جی مولوی لگے رہتے۔ اب قرآن مجید کا جملہ سننا، قرآن مجید اس سے اگلی آیت میں یہ شفاعت الشافعین کے بعد اگلا جملہ یہ ہے کہ وَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، اس وقت وہ کہیں گے کہ وہ ہمیں نصیحت کرنے والے بلاتے تھے، ہمیں سمجھانے والے ہمارے محلوں میں آ کر بھی کہتے تھے آ جاؤ اللہ رسول کی بات سنو، آؤ ہم تمہیں وہ درس دے رہے ہیں، درس روحانیت دے رہے ہیں، درس قرآنیت دے رہے ہیں، درس ایمانیت دے رہے ہیں، آؤ اپنے دلوں کی کھیتیوں کو چمکا لو، آؤ ویرانیوں سے نکلنے کی اپنی نسلوں کے بندوبست کرو۔ مگر ان کے پاس وقت نہیں تھا، وہ دنیا میں ایسے کھوئے ہوئے تھے
انہیں وہ اس بات کو وقت کا ضیاع اس کو سمجھتے تھے یہاں آنے کو. اس دن وہ کہیں گے کہ ہائے تذکرہ کرنے والوں نے، نصیحت کرنے والوں نے تو ہمیں بڑا کچھ سمجھانے کی کوشش کی، بلانے کی کوشش کی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ معرضین، ہم دور ہی رہے. چھڈو جی تقریر ختم ہوتی پھر جاؤں گے، ابھی بڑا ٹائم ہے جی بھائی. واعظ و نصیحت اب یہاں پہ بات نماز کی نہیں ہے، تذکرہ واعظ و نصیحت کی ہو رہی ہے. وہ واعظ و نصیحت سمجھانا چاہتے تھے جس سے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہیں دائیں ہاتھ میں آ جاتا. یہ آخری علامت قرآن مجید نے اس ترتیب میں بتائی، اور بھی ہوں گی لیکن یہ قرآن مجید نے جو بتائی. آئیے دوستان محترم، گھر میں جائیے گا، قرآن مجید کھولیے گا. یہ سورہ مدثر آیت نمبر 38 سے یہ مضمون میں نے پڑھا ہے. آپ خود بھی پڑھیے، بچوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، والدین جو بھی گھر ان کو بیٹھ کے ایک دفعہ سنائیے گا ضرور کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کیا کہہ رہی ہے. اور ہو سکے اگر اللہ توفیق دے تو یہ جو باہر بازار ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں نا، آپ تو جانتے ہو کہ کون کون کس کس کی دکان ہے، کون کون ریڑھی لگائے ہوئے، ہو سکے تو ایک دفعہ اس کی طرف سے ادعو، بلانا ہے بھائی اللہ کی طرف. ایک دفعہ انہیں بھی یہ آیتیں لا کے دکھانا کہ یار بھائی یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن تو یہ کہا ہے کہ جب مسجد سے بلاوا آ جائے حی علی الصلاۃ تو پھر کاروبار حیات بند کر دو اور فسعوا، باقی نمازوں کے لیے تیزی سے نہیں آنا، آرام آرام سے آنا ہے، مگر جمعے کے لیے تیزی سے آنا ہے. فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اب ساری تجارتیں روک دینی ہیں. یہاں ساری تجارتیں بات ہم تو آتے ہیں کہ بازار میں سے رستہ نہیں ہوتا گزرنے، اور آگے اللہ نے چھٹی نہیں دی جمعے کی کہ کاروبار پکے بند کر دو. بند کرنے کی چھٹی نہیں دی، بس جمعے کے ٹائم پہ بند کرنے کی چھٹی دی ہے کہ جمعے کے لیے آنا ہے، واعظ و نصیحت سننا ہے، لیکن جب پڑھ لو پھر کا واپس پلٹ جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی منع نہیں ہے کہ آپ اپنا رزق چھوڑ دیں، آپ جمعہ پڑھیں اس کے بعد جا کے اپنا رزق دکان کھولیں، بازار کھولیں، دفتر کھولیں. لیکن صبح لوگ سوئے رہیں گے، جمعے والا دن ہے، نماز صبح بھی نہیں پڑھیں گے اور سوئے رہیں گے، 11-12 بجے اٹھ کے جا کے دکان پہ بیٹھ جائیں گے. آگے جمعے کا ٹائم ہے، جمعے کی کوئی فکر نہیں ہے، آرام کی فکر تھی اپنی 11-12 بجے تک. اب بازار کھلے ہوئے ہوں گے، آپ جمعے سے آئے تب بھی بازار کھلے ہوئے، آپ جائیں گے تب بھی کھلے ہوئے نظر آئیں گے. کیا وہاں پہ ہندو رہتے ہیں؟ یہاں پر سکھ ہیں، عیسائی ہیں بھائی، اور بات کرو تو حاجی صاحب بن کے بات آپ سے وہ پیش آئیں گے. اب جو اس وقت دیکھے بندہ بازار میں دکان کھول کے ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ سچ بولنے والا ہوگا؟ جو اللہ کے یہاں سر جھکانے کے لیے نہیں آ سکتا وہ کیا سچ بول سکتا ہے؟ وہ اپنی تجارت میں حلال کما سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. اور پھر اس پہ بھی حیرت ہے جو اس کے پاس اس وقت کھڑا ہو کے سودا لے رہا ہے، وہ بھی انہی میں سے ہے. اگر انہیں پتا ہوتا کہ جمعے والے دن 12 سے 2, 2:30, 3 بجے تک کوئی کسٹمر نہیں آئے گا، مسلمان مسجد کی طرف جائیں گے، تو وہ تھوڑی کھول کے رکھتے. تو انہیں بھی خراب کرنے میں زیادہ کردار کس کا ہے؟ یہ دونوں طرف، دونوں اینگل سے دیکھیں. لیکن قیامت والے دن اس وقت کیا فائدہ پھر بھائی؟ اس وقت تو فیصلہ ہو چکا. اب کیا وہ جنتیوں کو یہ باتیں بتائیں گے تو جنتیوں نے کیا رسا ڈال کے ٹوچن جیسے گاڑی کر کے وہ کھینچ کے لے آئیں گے جنت میں؟ نہ. اور آپ دیکھیے یہ باتیں اس وقت ہونی ہیں، قربان جے میرے آقا تیری رحمت پر، حضور کی رحمت کے تصدق سے اللہ نے اس امت کو 14 صدیاں پہلے یہ باتیں بتا رکھی ہیں. اب بھی یہ قرآن میں سارا کچھ لکھا ہونے کے باوجود پھر بھی ہماری آنکھیں نہ کھولیں تو پھر مقام افسوس ہے یا نہیں؟ یہ میں نے قرآن مجید کا ایک مقام ابھی پڑھا. اب دوسرا مقام سنیے، یہ ہے سورہ زخرف اور اس کی آیت نمبر 36 سے یہ مضمون میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِينٌ. اقیم الصلاۃ لذکری کا آنا، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. اب نماز نہ پڑھنا یا اللہ کا ذکر بالکل چھوڑ دینا. قرآن مجید کی سورہ زخرف آیت نمبر 36 اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کے ذکر، رحمان کے ذکر سے، جس نے اپنے ذکر کے، اپنی نماز کے، اپنی بارگاہ میں جھکنے کے بدلے میں بندے کو اپنی رحمت کا تاج پہنانا تھا،
اپنی رحمت سے اس کو بھر دینا تھا۔ فرمایا جو اس سے دور رہا، اس کے ذکر کی طرف نہ آیا، جس نے اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑنا پسند نہیں کیا، یعش عن ذکر الرحمن، اس سے محروم رہا، دور رہا، اللہ فرماتا نقید لہو، ٹھیک ہے دور ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نقید لہو، اس کے لیے اللہ خود مقرر کر دیتا ہے، کس کو؟ شیطان، اللہ اس کے لیے ایک شیطان اس کے ساتھ ڈیوٹی پر لگا دیتا ہے۔ لو جی، فرشتے نہیں آتے اس کے پاس، جو اللہ کے گھر میں نہیں آتا، اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آتا، وہ یہ نہ کہے میں بھی فرشتوں سے بڑا بہتر ہوں۔ اللہ اس کے ساتھ کس کو مقرر کرتا ہے؟ شیطان۔ یہ جو کہتے ہیں نا بندے کا ہمزاد ہوتا ہے، یہ الگ ایک پورا ٹاپک ہے۔ وہ ہمزاد کیا ہے؟ وہ شیطان ہے جو اللہ نے اس کے ساتھ پکا لگا دیا، اور یہ نہیں کہ وہ اس کو چھوڑ جاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے نقید لہو شیطانا وہو قرین، وہ پکا اس کا قرین بن جاتا ہے۔ قرین وہ ساتھی جو پکا جڑ جائے، دونوں ہر وقت اکٹھے رہیں، سفر میں، حضر میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، بازار میں، دفتر میں، ہر جگہ ساتھ۔ ایسا شیطان اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں، مسلط کرتا ہوں کہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہے شیطان، شیطان سیدھا کام تو کوئی نہیں کرنے دیتا نا۔ شیطان تو نہیں کہے گا چل مسجد، شیطان تو نہیں کہے گا جھوٹ مت بولنا، شیطان تو ساری ہیرا پھیریاں کروائے گا، اور اس کو نقصان مالی بھی پہنچائے گا، گھر میں بھی پہنچائے گا۔ اور پھر بندہ کیا کہے گا؟ اے بڑے بھائی جڑے مسجد جاندے نا، انہاں کوئی تعویذ کر چھڑے، بندش کر چھڑی۔ وہ تو لڑائے گا آپس میں سب معاشرے کو۔ یہ جو آج گھر گھر کی کہانی ہے، ہر بندہ جس سے پوچھے جادو ہوا ہے جی، لگتا ہے پاکستانی معاشرے میں ایک ہی کاروبار رہ گیا ہے جادو کا۔ اصل پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ جادو کسی اور نے نہیں کیا، بندہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، اللہ کے رحمان کے ذکر سے دور ہوا تو رحمت سے دور ہوا نا۔ وہ دور ہوا، اس نے کہا نقید لہو شیطانا وہو قرین، ہم نے اس کا پکا سچا دوست بنایا، پکا سچا دوست۔ مجھے سچا پکا وہی دوست ہوتا ہے جو چھوڑے نا شیطان کو، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور اگلا جملہ، اگلی آیت لوگوں مزید آنکھوں کے دیدے کھول دینے والی ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، کہ وہ جو شیطان ہوتا ہے وہ کس لیے میں مقرر کرتا ہوں؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، کہ وہ اسے ہر وقت میرے راستے سے دور لے کے جائے، ادھر نہ آنے دے۔ وہ شیطان ہر وقت ارادہ ممکن ہے وہ کرتا بھی آج مسجد جاواں گے، پر پھر آخری وقت پروگرام رہ جاتا ہے۔ آپ کوئی دعوت کسی روحانی مجلس کی کسی اچھے پروگرام کی دیں اس کو، وہ کہے گا جی ضرور آؤں گا، مگر نہیں آئے گا۔ کون نہیں آنے دے گا؟ اللہ تو نہیں روک رہا نا، اور اس کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے وہ اس کو اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آنے دے گا، اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آنے دے گا۔ اب یہ آدھا جملہ میں نے ابھی پڑھا اس آیت کا، جس میں اللہ نے یہ بتایا کہ وہ ہر وقت اسے اللہ کی راہ سے دور کرے گا۔ اور اگلا جملہ میرے دوست سننا، خالق کائنات نے کہا وَيَحْسَبُونَ، وہ جو بندہ ہے وہ یہ گمان کرے گا، اسے یہ احساس ہوگا، کیا احساس ہوگا جی؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ میں صحیح راہ پر ہوں۔ وہ اس گمان میں ساری زندگی پڑے رہے گا، ہم مسلمان ہیں، سیدھی راہ پر ہیں، عقیدہ بڑا پکا ہے ہمارا، بغیر اللہ کے ذکر کے، بغیر اللہ کی نماز کے، بغیر اللہ کی طرف آئے وہی ساڑھے بڑیاں دا عقیدہ بھی ٹھیک سی، ساڑھا بھی ٹھیک ہے، سانوں کی ہو سکتا جی؟ یہ کس کی بولی ہے؟ یہ رحمان کی بولی نہیں ہے، یہ اس شیطان والی بولی ہے جو ساتھ لگا ہوا ہے۔ ساری زندگی یہ مغالطہ، آپ باہر جو ابھی جمعے پہ نہیں ہیں بندے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، جس کی میں نے ساری تفصیل پیچھے بتا دی، آپ آج ہی شام کو ذرا کسی سے بات کر کے دیکھنا نا، وہ کہے گا تسی وڈے نمازی، وہ اپنے ایسے فضائل بیان کرے گا کہ آپ سوچیں گے شاید مجھ سے زیادہ ہدایت والا یہ ہے۔ قرآن مجید یہی بات کہہ رہا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ یہ سمجھے گا کہ صحیح ہدایت والا تو میں ہوں۔ وہ ساتھ ایک دم چڑھ جائے گا، فلانا نمازی نہیں دیکھتا اس نے یہ کر دیا، فلانا حاجی نہیں دیکھتا اس نے یہ کر دیا، یعنی اس کا مطلب میں بہتر ہوں، صحیح ہدایت والا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ پیمانے نہ بنانا، اہل حق کے لیے پیمانہ یہ جو اللہ کے ذکر کی طرف آنے والا ہے، جو مولا کی بارگاہ میں
اس کی دہلیز پر جبین نیاز جھکانے والا ہے۔ ارے اللہ شیطان بھی انہی سے دور کرتا ہے، اپنی رحمت کی چھتری کا سایہ بھی انہی عطا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ اگلی آیت نمبر 38 میں کہتا ہے، اسی سورہ زخرف میں میرا رب فرماتا ہے کہ حتی جاءنا، یہ تو دنیا گزر گئی، حتیٰ کہ وہ میرے پاس آ جائیں گے۔ اب قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے، وہ بندہ بھی اور اس کے ساتھ جو وہ قرین ہے شیطان ہے وہ بھی دونوں آئیں گے، ایک نہیں دو جائیں گے۔ اور اللہ کہتا جب وہ میرے پاس آئے گا تو کہے گا قال یا لیتا، اس وقت سمجھ میں آئے گی، کہے گا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، وہ کہے گا وہ شیطان اللہ میرے اور تیرے درمیان کاش مشرق مغرب جتنا فاصلہ کر دے، اتنا دور کر دے۔ وہ کہے گا نہیں، ادھر بھی ساتھ تھا ادھر بھی ساتھ رہے گا۔ اب وہ کہے گا فبئس القرین، اللہ یہ تو بڑا برا ساتھی ہے۔ اللہ کہے گا جہاں برے کو پہچاننا تھا وہاں تو نے یاری لگا کے رکھی، اب کہتا ہے برا ہے، اب برا ہونے سے تجھے اس سے جدا نہیں، اب یہی تمہیں کھینچ کے گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جائے گا۔ دوستان محترم، یہ قرآن مجید کی حروف ہیں، یہ میرے رب کی تعلیمات ہیں، حوالے کے ساتھ ہر بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، گھروں میں جا کے خود بھی پڑھیے اور نہ آنے والوں کو بھی پڑھائیے۔ اور تیسرا مقام میں یہاں پڑھ کے گفتگو روکوں گا، وہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 142، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ فرمایا یہ جو منافق ہیں، اللہ پاک فرما رہا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ بھی ساز باز کوئی ہیر پھیر کوئی تدبیر چلا لیں گے۔ دنیا میں جیسے دھوکہ دے لیتے ہیں نا بندوں کو، اور ہاں فلانے بندے نے دیکھو جی کس طرح جناب پٹایا جناب، وہ جی فلانے نہ نپٹنا تھی میری ہے کھبی چیچی انگلی دا ایک کام ہے جی، بڑے بڑے لوگوں کو سنا۔ اللہ کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ، دنیا میں یہی گمان وہ کرتا رہا کہ اللہ نال بھی کر لواں گے جی، وہ حالانہ جین دیو نا جی اتھے تک لواں گے، وہو خادعہم، اللہ کہتا ہے وہ میرے ساتھ کیا تدبیر، وہ اپنے ساتھ ہی غلط تدبیر کر رہا تھا، وہ اپنا ہی بیڑا کر رہا تھا۔ یا اللہ اس منافق کو دیکھنا چاہتے ہیں، پہچان کیا ہے، نشانی بتا۔ اللہ نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اگر کہیں تو پکڑ کے اسے نماز کی طرف لے ہی آئے، وہ نماز میں آ ہی جائے کبھی، قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ تمہیں سب سے سست، سب سے پیچھے، سب سے نکما نظر آئے گا۔ میں اس سے زیادہ اس پہ کوئی جملہ نہیں کہتا، کوئی بھائی ناراض نہ ہو جائے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اگر کہیں آ ہی گیا تو قَامُوا كُسَالَىٰ، اب واسیاں آ رہی ہوں گی کھڑے ہو گئے، کبھی ادھر ہاتھ ہوگا کبھی ادھر ہوگا، خارش ہو رہی ہوگی، کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوگا قیام میں کبھی دوسری پہ۔ کئی لوگ نماز پڑھتے ہوئے ان کی حرکتیں دیکھتے رہیں، اور ادھر سلام پھیرنے کی دیر ہے، آنے میں سب سے سست اور جانے میں سب سے تیز، مجبوری کو چھوڑ کر۔ یہی قرآن مجید بتا رہا ہے۔ یہ کس کی نشانی بتائی؟ منافق کی، اور آیا نماز میں بھی آیا قاموا الی الصلاۃ، قاموا کسالی۔ اور اگلی بات بتائی، یہ جو آیا بھی کبھی کبھی نا جی، کوئی گھر میں مہمان آ گیا، اس کے ساتھ ممکن ہے مسجد آنا پڑ گیا، وہ نمازی تھا، کوئی اور مجبوری تھی، کسی کو منہ دکھانا تھا۔ اب قرآن مجید کا لوگوں جملہ سنا، فرمایا یراؤن الناس، وہ نماز پڑھنے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کرنے نہیں آیا، وہ تو لوگوں کو دکھانے آیا تھا، وہ تو لوگوں کو دکھانے آیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں نا بچپن کا زمانہ تھا، مسجد میں عید والے دن سارے لوگ آ جاتے ہیں، تو ایک بندہ وہ آتا ہی عید والے دن صرف تھا، ساری سال نہیں آتا تھا۔ اور ہمارے ایک بزرگ شاہ صاحب تھے، وہ تھوڑا خطبہ عید کا نماز سے پہلے تھوڑی گفتگو کرتے تھے، تو وہ پیچھے ایک کونے میں بیٹھتا تھا جہاں سے بھاگنے میں آسانی ہو، آگے صفیں خالی ہوتی، وہ بیٹھتا آخری سے بالکل کونے میں، اور وہ گھڑی دیکھتا رہتا۔ وہ جو انہوں نے اگلے دن اعلان کیا ہوتا تھا اتنے بجے جماعت کھڑی ہوگی عید کی، جیسے ہی سوئی اس پہ پہنچتی نا، وہ جملہ، وہ شاہ صاحب کا جملہ کوئی آدھا ہوتا کوئی کہیں ہوتا، وہ ایک دم کہتا ٹائم ہو گیا جی شاہ جی۔ پورا سال اللہ کا گھر نہیں دیکھنا، اور آج آیا صرف ٹائم بتانے کے لیے۔ یراؤن الناس، لوگ دیکھ لے میں آیا ہوا ہوں، اب بھی مقصد یہ ہے۔ اور لوگوں آخری جملہ اس آیت کا،
فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ اللہ کا ذکر نہیں کرنے والے ہوتے، بس تھوڑی دیر کبھی کبھی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اٹھ جاتے ہیں، مجبوری تھی جی، گھر بچہ بیمار سے جانا سے جی کی کری، یا آپ کی پوری مجلس اٹینڈ نہیں کرتے۔ اب پوری مجلس جو اللہ کے نام پہ لگتی ہے، چاہے جمعے کی ہو چاہے کوئی اور ہو، میں نے تو قرآن پڑھا ہے بھائی جان آپ کے سامنے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اے منہ دکھانا سے آئے بھئی، یہ منہ دکھائی کہیں اور ہوتی ہے، اللہ کی نہیں چلتی۔ بس میرے بھائی، میں نے قرآن کے 3 مقامات پڑھے ہیں اور تنبیہ کے لیے پڑھے ہیں، جو اللہ نے تنبیہ کی، وعیدیں بھیجی کہ اللہ کے گھر کی طرف نہ آنے والے، اللہ کی نماز سے منہ موڑنے والے، اللہ کی حضوری میں جھکنے سے اعراض کرنے والے، اور اہل حق اور علماء کی نصیحتیں نہ سننے والے اور ان سے بیزار ہونے والے، اور دنیا میں اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے گھنٹوں گندی مجالس میں، ہوٹلوں پہ اور فضول دوستوں کے ساتھ اور میدانوں میں بیٹھنے والے، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ابھی میں نے آج ایک بھی حدیث نہیں پڑھی، سورہ مدثر کی آیات 10 آیتیں کم و بیش پڑھ کے آپ کو سنائی، سورہ زخرف کی 3 آیتیں پڑھ کے سنائی، اور پھر میں نے سورہ نساء کی یہ 2 آیتیں، ایک آیت پڑھی، ابھی اگلی آیت اس سے بھی زیادہ سخت ہے، میں وہ اگلے جمعے کو آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اس لیے میرے دوست پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میرا کام تو قرآن آپ تک پہنچانا ہے کہ آئیے راہ اصلاح لیں، آج بھی اللہ کے حضور توبہ کریں، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا شیطان اس نے لگا دیا ہے پکا گارڈ چوکیدار، تو اس کے حضور اتنا روئیں اور اس کے حضور اتنا ذکر کریں اور اتنی خشیت سے نماز پڑھیں کہ اسے ہمارے اوپر رحم آ جائے۔ اس اللہ کو جب رحم آئے گا، وہ اپنا مقرر کیا ہوا نمائندہ شیطان ہٹا دے گا، بس وہ شیطان ہٹنے کی دیر ہے، ساری بندشیں ہٹ جائیں گی، اللہ کی رحمت کی موسلا دھار بارش بندے کے دل اور روح پر یوں برسے گی کہ بندہ اللہ کے ذکر کی انوارات میں نہاتا چلا جائے گا۔ دعائے اللہ کریم کی ذات ہمیں راہ حق اسی صحت کی حالت میں اختیار کرنے اور اس راہ حق کی تدابیر کرنے کی توفیقات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا